اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم آپ کو افسوس کے ساتھ ایک بات بتا رہے ہیں کہ انڈیا، جو کہ ہمارا ابدی دشمن ہے، بلا وجہ کے الزامات کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اس بار انڈیا نے انتہا ہی کر دی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق وزیر ایس کے ایشوارپا نے اذان کی آواز سن کر توہین آمیز کلمات ادا کیے، جس سے مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی اور مسلم آبادی میں غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک میں بی جے پی کے سینئر رہنما ایس کے ایشوارپا ایک عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران اذان کا وقت ہو گیا، لیکن سابق وزیر نے اپنی تقریر روکنے کے بجائے انتہائی نامناسب کلمات ادا کیے۔ بی جے پی کے رہنما نے مزید کہا کہ ہم مذہبی ہیں، مندروں میں لڑکیاں اور خواتین بھجن گاتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں، لیکن ہم لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور آج نہیں تو کل یہ اذان ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ بی جے پی کے سابق وزیر نے کہا کہ اتنی تیز آواز سے میرے سر میں درد ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ پاک کے لیے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ استعمال کیے جو تمام مسلمانوں کو ناگوار گزریں گے، جو کہ ہم آپ کو بتانے سے قاصر ہیں۔ وزیر اعلیٰ ایشوارپا متنازع بیانات کے باعث خبروں میں رہتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ٹیپو سلطان کو مسلم گنڈا کہہ دیا تھا۔ بی جے پی کی حکومت لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کو ختم کرانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے 2005 میں آواز کی آلودگی کے صحت پر اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم بعد اکتوبر 2005 میں عدالت نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کو سال میں 15 دن تہواروں کے موقع پر آدھی رات تک استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ متنازع بیانات کے لیے شہرت رکھنے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر ایشوارپا کو گزشتہ سال ایک ٹھیکیدار کی خودکشی کے بعد وزیر کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اس وزیر کی پیدائش 10 جون 1948 کی ہے۔ وہ 20 اگست 2019 سے 26 جولائی 2021 تک کرناٹک کے دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر مملکت رہے۔ وہ کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ وہ 2012 سے 2013 تک جگدیش شیٹر کی سربراہی والی بی جے پی حکومت میں 7ویں نائب وزیر اعلیٰ تھے۔ 20 اگست 2019 کو انہیں بی ایس کی قیادت والی بی جے پی حکومت میں کابینہ وزیر کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ یہ دورپا انہوں نے کرناٹک قانون ساز کونسل 2014 سے 2018 میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر خدمات انجام دی۔ ایشوارپا نے گنڈول پیٹ میں ایک تقریب میں ایک متنازع تبصرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ متھرا اور کاشی میں مندروں کو منہدم کرنے کے بعد مسجدیں بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نریندر مودی 2024 میں دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ مسجدیں بھی ایودھیا میں بابری مسجد کی طرز پر تباہ ہو جائیں گی اور وہاں بھی مندر دوبارہ بنائے جائیں گے۔ کرناٹک کے سابق وزیر نے اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت ہی نامناسب کلمات ادا کیے۔ کے ایس ایشوارپا نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور آج نہیں تو کل یہ اذان ختم ہو جائے گی۔ توہین آمیز جملے پر بھارتی مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ واضح رہے کہ ایشوارپا متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اپنے متنازع بیان کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات کو بھڑکانے کی کوشش کرنے والے ایشوارپا کو بی جے پی نے گزشتہ سال ایک ٹھیکیدار کی خودکشی کے بعد وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس سے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 میں کھڑک پور میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت اپنی تقریر کو روک دیا جب قریبی مسجد میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اس عمل سے مودی نے اخلاقیات کی ایک عمدہ مثال پیش کی، جبکہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی نے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان بازی کرنے والی نپور شرما اور ایک وزیر نوین کمار کو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تاہم ابھی تک ایس کے ایشوارپا کے متنازع بیانات پر بی جے پی کی طرف سے کوئی ٹھوس رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے متنازع بیانات اور اوچھی حرکتوں پر جس طرح سے مسلمانوں کو ٹھوس ری ایکشن دینا چاہیے تھا، افسوس
सद अफसोस अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। इस किस्म के बयानात के जवाब में मुसलमानों को सोशल मीडिया पे ऐसे अनासिर का बायकॉट करना चाहिए। यूएई के हुकूमत को चाहिए हिंदू मंदिर की तामीर की इजाज़त भी मंसूख कर दें। भारतीय सियासतदानों को इखलाकी तौर पर इस किस्म के बयानात न देने का पाबंद किया जाए, जिससे मुसलमानों की दिलाजारी न हो। अल्लाह पाक कुल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे और हमारे खाना काबा और मदीने पाक की हिफाजत फरमाए। तलाफी टीवी के दोस्तों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें और अपनी तरफ से हिंदुस्तानी चीज़ों का, हिंदुस्तानी चैनल का, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का बायकॉट करें। अब हमें इजाज़त दीजिए इस यकीन के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।